بھی اپنے والدین کی طرح یا اپنے بڑوں کی طرح جھوٹے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے اور تم نے نہیں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا ہے مجھے؟ بالکل. تو وہ پھر بچوں میں بھی ایک ضد آ جاتا ہے, اس میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے, اس کی ٹینشن اور اس کے ویلیو جو ہے ایک شخص کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ بچے جب دیکھتے ہیں جب ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ کینسر کے باعث ہے اور بڑا عجیب سا وہ ان کا وہ اس کے اوپر جو پکچر دیے ہوتے ہیں, تو جب یہ انسان کو اس طرح کی کچھ چیز دیکھتے ہیں کہ والدین وہی یا بڑے وہی کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پریشانی سب کو ہوتا ہے. خدا نہ کرتا ہماری والد والدہ کو یا بہن کو یا بھائی کو کوئی منہ کے کینسر نہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے. اور خود بھی ڈرتے ہوتے ہیں جب وہ کچھ دیکھتے ہیں نا, تو وہ خود بھی ان میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے اس طرح. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لنگز کے جو ہم جو آکسیجن لیتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہو جاتے ہیں اور برین کو آکسیجن کم ملتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, اور بے چینی سے پھر سٹریس بن جاتا ہے, اور سٹریس سے پھر ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں. اس لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں ماحول کو کبھی بھی اگر ہم یعنی کبھی ہم ڈپریس ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی خدا نہ کرتا کوئی غم کی کیفیت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سگریٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا, سکون ملے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے سارے میں کمپلیٹ کر لوں. بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں پریشانی ہے تو برین کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی نہیں. اور سگریٹ سے کیا ملے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گا. تو اس سے بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوگا. جی آپ لوگ کچھ بتا رہے تھے سارے. اس طرح مجھے یاد ہے لاہور میں ہمارے پاس ایک ہمارے آ رہے تھے پیشنٹ, اسموکنگ کرتے تھے, تو وہ آ رہے تھے کہ میں سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو کس طرح سے میں اس کو اسٹاپ کر سکتا ہوں. ان کی جو وائف تھی اور ان کی بیٹی بھی آ رہی تھی ہمارے پاس, تو وہ میں نے جب ان سے پوچھا, سب سے پہلے ہم جب بتاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو ہم اس کے جو بیڈ ہیبٹس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑنے کے بعد جو اس کے آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں. میں نے جب ان کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وائف تھی وہ کہتی ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ میرے ہسبینڈ ہیں تو میں ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں, ان کا احترام کرتی ہوں تو ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں. بیٹی نے بھی سیم یہی الفاظ یوز کیے. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ احترام میں ان کو کہہ نہیں سکتے. تو اگر وہ آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو آپ کو خود کو چاہیے کہ آپ بھی ان کا احساس کریں اور اس طرح کی جو بھی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جیسے بچوں کا جیسے ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے چھوٹی ایج میں جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو سب مل کے بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, لیکن جب ہم کسی چیز سے ان کو منع کرتے ہیں وہ اتنا اوپنلی دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یوز ہو رہی ہے, وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں رہتا. بہت چھوٹا سا قصہ ہے, ہم لوگ کہیں گئے تھے اور میری کزن میرے ساتھ تھی. ہم لوگ ہر جگہ بولتے ہیں کہ شیشہ نہیں کرنا, شیشہ نہیں کرنا, اور وہ بچی بیٹھ کے اتنا فیسینیٹ ہوئی اور وہ مجھے کہتی ہے ہنیا پا وین ول آئی گرو اپ اینڈ ڈو شیشہ. اور مجھے اس سے ایک بات ہوئی کہ کہنے کو تو ہم ان کو منع کرتے ہیں لیکن یہ اوپنلی ہر جگہ ہے, تو یہ بھی تو ایک کنٹرول اس میں بھی تو ہونا چاہیے نا, اگر بیڈ ہیبٹس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور شیشہ از ورس دین سگریٹس. آئی تھنک یہ تو بہت سے لوگ پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ شیشہ ہے. شیشہ دیکھیں کوئی بھی ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ, چاہے کچھ فلیور ہوتی ہے جو کہ ہم شیشے میں جو استعمال ہوتے ہیں اس میں مقصد لیمن اور ایپل اور کچھ اور اس طرح کے بہت سے ایسے کچھ وہ رس وس لے کے استعمال کرتے ہیں. تمباکو نہیں ہوتے اس میں, کچھ میں ہوتا بھی ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہے. تو وہ مرضی ہے کہ آپ نے کیا بنوانا, تمباکو بنوانا اسے نہیں بنوانا. تمباکو کے الگ ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, وہ الگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فلیور کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اب شیشہ جو ہے, شیشے کے جو سب سے بڑی نقصان ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ, تو ہم اندر لے جا رہے ہیں نا, آکسیجن کی کمی تو آ رہے ہیں نا, پھیپھڑے اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں اس سے بھی, یعنی پھیپھڑوں میں خرابی آ جاتا ہے, سبھی تنگی آ جاتا ہے. عارضی طور پہ ہمیں یہ چیز تو تھوڑا عادت بن جاتا ہے, عارضی طور پہ ہمیں تھوڑی سی یعنی شوگر ہم نے کیے, مگر اس کی جو نقصان دہ ہے وہ فیوچر ہے, آپ کے فیوچر خراب کرتے ہیں انسان کا, جو نقصان جو سب سے تو انسان کو اپنے فیوچر کو دیکھنے چاہیے. یہ فیشن میں آ گیا نا شیشہ, فیشن سٹیٹمنٹ بھی ہو گئی. اوپر سے سب سے ویئرڈ بات ہے کہ
ہماری سوسائٹی بڑے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے. اگر ایک عورت سگریٹ پیتی ہے کھلے عوام میں, مطلب ایک اوپن سوسائٹی میں, لائک سڑک پہ جاتے ہوئے گاڑی میں پی رہی ہے تو زیادہ برا مانا جائے گا, مگر اگر ایک عورت شیشہ پی رہی ہے تو بالکل صحیح بات ہے, تو پھر برا نہیں مانا جاتا. حالانکہ شیشہ اور سگریٹ ایک ہی بات ہے, نہیں, شیشہ از ورس دین سگریٹس. وہ بھی بولا جاتا ہے کہ ایک ڈرگ کے اندر پتہ نہیں کتنے 20 کے ایکول سگریٹس ہوتی ہیں, اس کا کوئی ریشو ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ ایک کش میں تو کتنے سگریٹ جیسا کہ اس میں تمباکو کا جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ فلیورڈ ہوتا ہے بیسکلی. تو اس طرح مطلب یہ ایک تو سوسائٹی کے سوسائٹی کی طرف سے بھی ایک عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اوپر سے ایک طرح سے وہ ینگسٹرز کے اندر اتنا زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے ایک کلچر کے طور پہ. آئی تھنک وہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ کراچی اور پاکستان میں کچھ زیادہ کرنے کو نہیں ہے بچوں کے لیے, تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اور اس طرح اتنی اویئرنیس یا یہاں پہ لوگ انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یو نو, مطلب گروپ میں بیٹھے ہیں, ہو رہا ہے بھائی, انفلوئنس ہو گئے بچے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات بتائیں, بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یا کیا کاؤنسلنگ جیسے آپ نے بولا؟ صحیح ہے. کوئی بھی عادت ہو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عادت کے کوئی بھی اگر چھوڑنا ہم نے, تو ان کے سب سے پہلے ہمیں جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ, کہ ہمیں ان کے جو بیڈ جو ایفیکٹس ہے ہماری باڈی پہ, ہمارے ماحول پہ, ہماری شخصیت پہ, ہماری جو بزنس ہے اس پہ, ہمارے جو نفسیاتی پہلو ہے, جسمانی پہلو ہے, ہمارے فیملی کا ہے, جو اس سے جتنا بھی اوور آل جو نقصان دہ ہے ہمارے, اس تمام کو لکھنا ہوتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں اس کی لکھ لینا پڑتا ہے. اچھا. تو جب لکھا آپ نے, صبح شام پڑھ لیں, ایک ٹائم مقرر کریں گے آپ, ایک ٹائم کو فکس کر کے کہ آج سے 25 دن بعد, 20 دن بعد, 1 مہینہ بعد, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ آپ کتنے دیر میں زیادہ نفرت آئیں گے. آپ یہاں پر نفرت کی بات ہے کہ ہم نفرت اس سے لیں, کہ اگر ہمیں ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ تو سگریٹ تو سراسر نقصان ہے, شیشہ تو سراسر نقصان ہے, پان تو سراسر نقصان ہے, فلاں تو یہ ہے, وہ تو یہ ہے, یہ نہیں جب تک آپ کو خود نہیں ہو جائے, جب تک آپ نے اس کے چھوٹے پوٹے بڑے جتنے بھی نقصان ہے, جو نقصان دہ, وہ تمام کے تمام تحریر میں لانا پڑتا ہے. اچھا. لکھنا پڑتا ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک انسان اگر اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے, تو اگر وہ لکھے ایک پیپر پہ کہ سگریٹ از اے بیڈ ہیبٹ, اور پھر لسٹ ڈاؤن کرے کہ اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ایک پیپر پہ ہم نے لکھا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں سگریٹ کے. ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا سگریٹ کا یہ بھی نقصان ہے. اس پیپر پہ ہم نے لکھی ہے, کیونکہ سمدھا لیول 3 میں جو ہے ہم سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. عادت جلدی چھوٹ جاتے ہیں, سمدھا سے تو بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ جو ہم طریقہ بتاتا ہے اس کا تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں, مگر اس ٹائم تک نہیں چھوڑنے چاہیے. نفرت آپ کو 1 دن میں بھی آ سکتا ہے, یا 2 دن کے اندر نفرت آ جائیں گے. آپ کہیں گے بس رہنے دو, اس کو چھوڑ دینے چاہیے, مگر نہیں چھوڑنے ہیں. آپ عادت کو جاری رکھیں. نفرت یہاں تک آئیں کہ آپ کو بیمار کرے, بالکل نفرت یہاں تک پہنچے کہ آپ کو بیمار کرے, آپ کی گلا خراب ہو جائے, آپ کے پھیپھڑے, اور کیونکہ انسان سمجھتا نہیں جب تک کچھ فزیکلی ہوتا نہیں ہے, جب تک آتی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, ورڈ جیسے لوگ لے لیں ایڈکشن, ٹھیک ہے, اب آپ کسی کو جب کاؤنسل بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو ایڈکٹ ہو گئے. تو آپ اس ایڈکشن ورڈ سن کے آپ کو کیا سوچتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ایڈکٹ ہو گئے, کیا مطلب ہے, نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں, ایسے پاسبل نہیں کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے, کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے. بالکل. تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ طریقہ بیسٹ اور بہترین طریقہ جو ہے یہی ہے کہ انہوں نے, اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کا اتنا نقصان ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں چھوڑنا پڑے گا, جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہے اور بس ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ کرتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں, ریپیٹ کرتے رہیں, تو وہ اور زیادہ متاثر. اور ایک وقت آ جاتا ہے جو بالکل پھیپھڑے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں, اور پھر ہارٹ بند ہو جاتے ہیں. ہارٹ بند ہو گئے تو بات ختم ہو گئی نا, ہارٹ ڈیزیز آ گئی, ہائی بلڈ پریشر آ گئے, وین
پٹ گئے, وہ جو ہے نا کومے میں چلا گیا شخص. تو یہ ہوتا, یہ جو طریقہ میں نے بتایا آپ کو, یہ بہترین طریقہ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. تقریباً آپ 1 مہینے آپ پڑھتے جائے صبح شام. اس کی جو برائیاں ہیں, جو ان کی جو پرابلمز ہیں, وہ تمام جو بیڈ جو ایفیکٹس ہیں ہماری زندگی, ہماری شخصیت, ہمارے صحت پہ, اس کو پڑھنے چاہیے. اور لاسٹ پہ جو ہے جو ان کو لاسٹ پہ جو ہے کیا کرنی چاہیے کہ اس ایک دن میں ان کو چھوڑنا ہوگا. اسی دن نفرت بہت بڑھ گیا تو اس کے بعد چھوڑ دے, پھر دوبارہ نہیں لے سکے گا. اور یہ بھی ہے, ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس, ہم لوگ کو شو اینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ خالدہ. اور ہم سیدھا اپنے شیف کی طرف چلتے ہیں. ساتھ ساتھ میں اپنا میسج بھی دیتی جاتی ہوں کہ میری طرف سے, ہانیہ کی طرف سے, ہمارے گیسٹ کی طرف سے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ. اور عید آنے والی تو تیاری جاری رکھیں.